اس نے اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ احکامات دیے ہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ، زکوٰۃ دو، صدقہ ادا کرو، سچ بولو، جھوٹ سے پرہیز کرو، گناہوں سے پرہیز کرو. تمام احکام اس نے حاکم کی حیثیت سے دیے ہیں. الا ایک مقام ہے، صرف ایک مقام، جہاں اس نے کس محبت سے، شفقت سے اپنے عشق کا اظہار کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، تعظیم کا اظہار کیا ہے. وہ جو سب سے معظم ہے، اس نے کسی کی تعظیم کا اظہار کیا ہے. اور اس نے کہا ہے دیکھو میں اور میرے خاص ملائکہ اس نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. ایمان لانے والوں تم بھی صلوات بھیجو. اور صرف صلوات نہیں، اس نبی کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کرو کہ اطاعت کا حق ادا ہو جائے. یہ صلوات جو آپ سے کہتا ہوں، یا آپ جو صلوات پڑھتے ہیں، ایک تو یہ کہ جب بھی جہاں بھی خیال بھی آ جائے پیغمبر کا تو درود ضرور پڑھیے گا. یہ ادب سیکھیے. یہ ادب سیکھیے، یہ ادب سیکھیے، یہ نسبت، یہ رشتہ قائم کیجئے. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کہیں آفس میں بیٹھے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کھیت میں مزدوری کرنے والا مزدوری کر رہا ہے، کوئی کہیں کچھ کام کر رہا ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، کوئی ایوان حکومت میں بیٹھا ہے. اگر حضور کا خیال آ جائے تو زبان پہ صلوات آنی چاہیے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بھائی تنہا ہیں، ایوان میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، اس وقت بھی حالانکہ اگر اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے کان بھی سن لیں تو آپ کے اجر میں زبان بھی ثواب پائے گی، کان بھی ثواب پائے گی، دل سے پڑھا ہے تو دل بھی ثواب پائے گا. آپ کو معلوم نہیں ہے ثواب کی حقیقت بھی کیا ہے. اور اب جب مجلس ہی منعقد ہوئی ہے ذکر کی تو یہاں کس لیے خاموشی سے صلوات پڑھی جائے؟ تاکہ آپ گراں گوش نہ ہو جائیں. مجھے بہت تکلیف ہوئی اس تبصرے سے. جن صاحب نے بھی پہنچایا خدا انہیں بھی معاف فرمائے. ایک حدیث عرض کر دوں اور پھر آگے بڑھوں. اور یہ حدیث وہ ہے جو ایسی صحیح السند ہے جسے نواسب نے بھی نقل کیا ہے اور تمام فرقوں نے نقل کیا ہے. اس میں کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے. صلوات کے ثواب میں تو بہت سی روایتیں ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن ایک حدیث جس میں نسبتاً شاید ایسے ہی ضعیف الاعتقاد لوگوں کے لیے سب سے کم ثواب بیان ہوا ہے. ظرف چاہیے ہوتا ہے نا. ہمیں بڑے بوڑھوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ جو کم ظرف ہو اسے اگر کوئی بہت بڑی نعمت ملنی ہو، اچانک مل جائے تو ویسے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. ظرفیت نہیں ہوتی، سنبھال نہیں سکتا دولت. تو اس لیے بڑا بڑا ثواب جو ہے وہ تو اہل ظرف، اہل دل کے لیے بیان کیا جاتا ہے. لیکن ایک روایت جو صحیح السند ہے ہر اعتبار سے، حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار صلوات بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. سب نے غور سے سن لیا نا؟ کہیں بھی ہو، یہ جو میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کا تو دین ایمان پھر میڈیا ہی ہو جاتا ہے. ان جوانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. صرف ہماری بات دوسروں کو نہ سنایا کیجیے، خود بھی دھیان سے سنا کیجیے. خود بھی سنیے، اس پہ عمل کیجیے. ایک عمل کیجیے، حضور سے محبت کیجیے، اور حضور کا خیال بھی آ جائے تو زبان پہ درود آنا چاہیے. ایک صلوات. یہ تو درمیان میں بات آ گئی تھی، چونکہ بہرحال جتنی بار میں حضور کا تذکرہ کروں گا، آپ صلوات بھیج رہے تھے اور غیر منظم سی صلوات تھی، کسی نے دھیرے سے بھیجی ہو، کسی نے زور سے بھیجی ہو، کسی نے یہاں سے صلوات بھیجی، کسی نے تو میں نے چاہا کہ پھر اس موضوع پر ہی
گفتگو کر لوں. مطلب جب بھی حضور کا تذکرہ آئے، چاہے سماعت سے گزرے اور چاہے نگاہ سے گزرے. کتاب آپ پڑھ رہے ہیں کوئی اور اس میں آ گیا پیغمبر نے فرمایا، اگر وہ کاتب بدذوق ہے اور اس نے لفظ پیغمبر کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھا ہے تو آپ صرف عبارت نہ پڑھیے، پیغمبر جیسے ہی آئے آپ فوراً اپنے دل میں اور زبان پہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلامی کتابیں پڑھنے کا ادب ہے. وہ علم تبھی منتقل ہوگا جب شہر علم سے وفاداری ہو.